ان سب کی خدمت میں یہاں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، ان کی موجودگی میں اتنا بڑا اجتماع ہے جو یقیناً ایک بہت بڑی خیر کا ذریعہ رکھتا ہے۔ ابھی جب میں اجتماع کے لیے جامعہ قاسمیہ سے آ رہا تھا تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں بندے کو ساتھ آنے کا موقع ملا تو حضرت نے مجھ کو اس اجتماع کے جو اغراض و مقاصد فرمائے، وہ فرمایا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے علماء کو جمع کرتے ہیں اور ایک مل بیٹھتے ہیں۔ یقین مانیے اتنی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ پورے شہر کے قرب و جوار کے علاقوں کے شہروں کے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں، مل کر بیٹھیں، آپس میں ان کا جوڑ، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے اپنی کتاب نازل فرمائی، کتاب اللہ، اس کتاب کی تشریح کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، نبی علیہ السلام، ان کی احادیث کی تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمائی۔ یہ رجال اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے بندے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دو سلسلے ہمارے ہاں چلتے، دو سلسلے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ کتاب اللہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، حدیث شریف آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا سلسلہ ہے رجال اللہ کا، اللہ کے نیک بندے جو در حقیقت اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے رابطہ، ان سے تعلق، ان سے محبت، یہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، نہ دین کی تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابرین کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء کی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں چونکہ علماء کا مجمع ہے، اور یقیناً اگر ہم ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدے ہمیں اور آپ کو ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو حالات پچھلے کئی عشروں سے پوری دنیا میں پیش آ رہے ہیں، جو جنگیں پوری دنیا میں چلی پچھلے کئی عشروں سے، اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے مدارس کے ساتھ، ہماری مساجد کے ساتھ، خود پاکستان کے ساتھ، خود مسلمانوں کے ساتھ، وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر آگے اپنا قدم بڑھائیں۔ یہ معمولی حالات نہیں ہیں، یہ نظر انداز کیے جانے والے حالات نہیں ہیں جو آپ کے سامنے۔ ان موقعوں کے اوپر ہمیں اپنے مدارس کو، علماء کے طبقے کو، جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا رابطہ رکھیں اور مشورہ رکھیں۔ مشورے کے بغیر کوئی کام ہم علماء کا طبقہ نہ کرے۔ مثلا گجرانوالہ کے علماء کرام ہیں، اپنا کوئی قدم اٹھائیں تو مشورے کے ساتھ اٹھائیں۔ بڑی بڑی شخصیات حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور دیگر اکابر علماء کرام یہاں موجود ہیں۔
ان کے ساتھ مشاورت کر کے اپنا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ان حالات میں جذباتیت، افتراق، انتشار، گروہ بندی زہر قاتل ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ جی وہ تو ہمارے نظریے کا نہیں ہے، یاد رکھیے دنیا آپ کو، دشمن آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے، کسی گروپ کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ وہ جب مارنے آئے گا تو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سے گروپ سے اور کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے لیے اتحاد، اتفاق، گروہ بندی سے بچنا، آپس کے معاملات کو مشورے سے کرنا، اپنی پالیسیاں مشورے کے ساتھ بنانا، یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب ہمارے درمیان اتحاد ہوتا ہے، علماء کے درمیان اتفاق ہوتا ہے، آپ کا کوئی دشمن تو ہمیشہ ہمارے سروں پر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی زمانے میں دشمن غائب نہیں ہوا، ہمیشہ دشمن رہا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کا توڑ جو کیا، وہ کیا اپنے دین کے اندر مضبوطی کے ساتھ، اتباع سنت کے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے، جماعت بندی، گروپ بندی، تعصب، قومیت۔ مدینہ طیبہ کے اندر روایات میں آتا ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابہ میں جھگڑا ہو گیا پانی بھرنے کے اوپر۔ ایک نے دوسرے کو کچھ مار وار دیا یا کیا دست درازی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو انصاری صحابی نے دعوت دی کہ یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ مہاجر صحابی نے دعوت دی کہ یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری دعوت کو آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قضیہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا منتنہ، اس قومیت کے نعرے کو چھوڑو، یہ ایک بدبودار نعرے ہیں۔ آپ نے جھگڑے پر بات نہیں کی، وہ بعد میں کی ہوگی۔ یہ گروہ بندیاں، جماعت بندیاں، افتراق، انتشار، دشمن اسی سے فائدہ اٹھاتا۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے علماء کرام سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے عزیز طلبہ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ چند باتوں کا ہم اور آپ اہتمام کریں، آپ اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز، جو کام کریں مشورے سے کریں، مشورے کے بغیر مت چلے۔ نمبر 2، گروہ بندی، انتشار، افتراق، ان سے ہر صورت میں ہمیں اور آپ کو بچنا۔ جہاں یہ چیز آئی وہاں ادارے کے ادارے ختم ہو گئے، کام کے کام ختم ہو گئے، اور کچھ باقی نہیں بچا سوائے ان چیزوں کے۔ ان سے انسان کی، ان سے جماعت بندیاں بنتی ہیں، گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں، ان سے جو مسائل پیش آتے ہیں، ان سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے۔ تیسری بات، وقت کم ہے، میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ اپنے علماء کرام کی عزت کریں۔ دیکھیے، شکایت تو ہر انسان کو دوسرے سے ہو جاتی ہے، لیکن اس شکایت کو، اس رنجش کو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر طے کر لینا چاہیے۔ کوئی لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم اس کو پبلک میں لے کر آئے، ہم اس کو سڑکوں پہ لے کر آئیں، اس سے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اس سے ہمارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے والد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بہت جگہوں پر جانے کا موقع ملا، اسوار میں، ملک میں، غیر ملک میں۔ بعض ملکوں میں جانا ہوا تو وہاں ہمارے ساتھیوں نے یہ شکایت کی کہ جی یہاں جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے جو امیر صاحب ہیں، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کی کچھ شکایات انہوں نے ذکر کی، میں ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں جان بوجھ کر۔
اس طرح 2-3 ملکوں میں ہوا اور بہت لوگوں نے شکایت کی. اچھا جب تحقیق کی تو واقعتاً وہ مسئلہ تھا. تو والد صاحب نے وہاں ان لوگوں کو یہ ان کو کہا کہ دیکھو آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، ان خرابیوں کی وجہ سے کوئی انتشار کی بات نہیں کرنا. تبلیغی جماعت کے اندر بہت فائدہ اللہ نے رکھا ہے، بہت خیر رکھی ہے، آپ اس سے جڑے رہو. تو فرمایا کہ اس سے جڑے رہو، ان سے اختلاف مت کرنا، آپ اختلاف کرو گے آپ کے دین کو نقصان ہوگا. پھر واپس جب آئے، واپس آ کر والد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی جماعت کے تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو، جب کراچی میں اجتماع ہوا، یہ حضرات کراچی تشریف لائے، ان کو ایک ایک کر کے بالکل علیحدگی میں ہمیں بھی کمرے سے باہر نکال دیا اور ان کو ایک ایک کر کے شکایت بتائی، جی فلاں ملک میں جانا ہوا، فلاں امیر کا نام یہ تھا اور اس کی یہ شکایت تھی، آپ اس کی طرف توجہ فرما لیجئے. دوسرا تیسرا جو شکایت تھی بتائی. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اکابرین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی جماعت ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی. یہی مسئلے آج ہمارے مدرسوں میں، ہمیں اپنے اساتذہ سے شکایت ہے، ہمیں اپنے علماء سے شکایت ہے، لیکن یہ اپنا ہمارا خاندان ہے، یہ ہماری اپنی برادری ہے، کمی کوتاہی سے کوئی خالی نہیں. لیکن اپنے مسائل تنہائی میں خود ہی طے کر لیجئے. آپ دیکھیے جب یہ مسئلے عامت الناس کے سامنے جائیں گے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں. اپنے ماحول کو ہم مضبوط بنا سکتے. 2-3 چیزیں ہمارے ماحول کو سب سے زیادہ خراب بناتی ہیں. ایک خودرائی، اپنی مرضی چلانا، اپنا حکم دوسروں پہ تھوپنا. اجتماعی کاموں میں خودرائی نہیں چلتی، اجتماعی کام مشاورت سے ہوتے ہیں. دوسروں کی توہین، دوسروں کی تحقیر، دوسروں کو کم سمجھنا، یہ سب سے بڑا نقص ہے. 2 باتیں. تیسری بات جو میں نے عرض کی، اختلاف انتشار سے بچیں. اختلاف ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر طے کریں. ہمیں اپنے مجموعی مفاد کو سامنے رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج دنیا ہمارے ان اداروں کو ختم کرنا چاہتی ہے. آپ مجھ کو بتائیے ہر آنے والا دن مدارس کے لیے مسائل کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ جب سے یہ افغانستان کی وار شروع ہوئی اور امریکہ آیا لڑنے کے لیے، کیا کچھ امریکہ نے کوشش نہیں کی ہمارے مدارس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد بڑھی، ہمارے ہاں تعلیم میں بہتری آئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے درمیان اگر اختلاف تھے تو منظر عام پر نہیں آئے. وفاق المدارس، مدارس کی جو تنظیمیں، مدارس کے سلسلے، ان کے کام آپس کے باہمی مشاورت سے. اس لیے ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان سب کے اوپر ایک چیز ہے، وہ کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا کوئی، وہ ہے شریعت کی پابندی، اتباع سنت کی پابندی. جب ہم اتباع سنت کی پابندی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم پیروی کریں گے، آپ یقین مانیے مشکلات ضرور آئیں گی لیکن کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. خرابی، پریشانیاں، ہمیں نقصان اس وقت ہوگا جب ہم خود اندر سے کمزور پڑیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. ہم خود اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، جن کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. یقین مانیے آگے جو وقت آنے والا ہے، پتہ نہیں وہ آگے کا کیا وقت ہوگا مدارس کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، جو دنیا کے حالات ہیں. ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک سلسلہ ہے رجال اللہ کا، اللہ کے بندے. اس پورے عرصے میں اپنے ساتھیوں سے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پورے عرصے میں 2-3 سال کے عرصے میں جب سے کرونا آیا، ہمارے ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام رخصت ہو گئے. اب گنتی کے چند علماء بچے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی 10 انگلیاں بھی پوری نہیں ہوتی، جو بڑے اکابر صف اول کے علماء کرام ہیں. اگر اکابر رخصت ہو جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟
اللہ تعالی ہماری اکابرین کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے اکابرین سے رابطہ بڑھانا ہے، ہمیں اپنے اکابرین کو اپنا بڑا سمجھنا ہے، ان سے ہمیں ہدایات لینی ہے، ان کے مشورے کے اوپر ہمیں چلنا ہے، اور ان سے ہٹ کر، اپنے بزرگوں سے ہٹ کر، اپنے اساتذہ سے ہٹ کر اگر ہم کوئی کام کریں گے، یقین مانیے اس کے اندر کوئی خیر کی چیز نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے، اپنے بزرگوں کو بڑا مان کر، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں، آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ہم عمل کریں، ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ آپ دیکھیے انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں بہتر ہوں گے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔